نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا هذا القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ الحمدللہ کہ آج 19ویں شب رمضان المبارک ہے اور ہمارا خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ جو نماز کے اندر ہم تراویح کے اندر قرآن مجید سنتے ہیں اس کا ایک خلاصہ اہم نکات بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ حقیقی وابستگی اور تعلق اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں باتکرار 4 مرتبہ فرمایا، اور بے شک ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، یاد دہانی حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا، یاد دہانی حاصل کرنے والا؟ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اہل قرآن تم قرآن کو پس پشت نہ ڈال دینا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو اپنا امام اور رہبر اور رہنما بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ صاد سے تلاوت ہم سنیں گے۔ سورہ صاد کا جو یعنی خلاصہ ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتہائی مؤثر انداز میں یاد دہانی کروائی ہے اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر۔ پہلا رکوع پہلی 14 آیات پر مشتمل ہے، جس کا عنوان بنتا ہے کہ مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک مؤثر یاد دہانی ہے، البتہ مشرکین مکہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے کیونکہ وہ نفس پرستی اور تکبر کی آخری انتہا پر ہیں۔ وہ توحید کے تصور پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ وہ جادوگر اور جھوٹا ہونے کا بہتان لگا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی حالت تھی کہ یتیمی میں اور ذرا ظاہری طور پر وقتی طور پر کمزور معاشی حالات تھے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں مشرکین مکہ اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں ان وجوہات کی وجہ سے۔ لہذا ان کی گستاخیوں کے جواب میں ارشاد ہوا ہے کہ کائنات میں اختیارات مشرکین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ کیا ان کے اختیار میں ہے کہ کسی قسم کا کوئی وہ فیصلہ کریں گے؟ تو نبوت اور رسالت پر فائز ہونا یا نہ ہونا، کسی کو کرنا نہ کرنا محض اللہ کے اختیار میں، کہ اللہ جس کو چاہے اپنے دین کے کام کے لیے چن لے۔ لہٰذا اس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے چنا ہے، تو لہذا وہ جو بھی گستاخیاں کر رہے ہیں ان کا وبال ان کو چکھنا پڑے۔ اگر وہ اپنے تکبر، ضد اور گستاخانہ طرز عمل سے باز نہ آئیں گے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کا بھی ویسا ہی انجام ہوگا جیسا سابقہ سرکش قوموں کا انجام ہوا تھا، وہ تباہ و برباد ہوئی تھی۔ رکوع نمبر 2 ہے کہ اللہ کا فضل تھا حضرت داؤد علیہ السلام پر، اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستحکم بادشاہت عطا فرمائی، حکمت اور دانائی کی خیر کثیر سے نوازا اور انہیں گفتگو کرنے کا عمدہ طریقہ سکھایا اللہ رب العزت۔ تو وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے وہ اللہ سے لو لگانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے دن میں مخصوص کر لیے تھے۔ ایک روز دربار میں بیٹھ کر امور مملکت چلاتے اور لوگوں کے درمیان مختلف تنازعات کا جھگڑوں کا فیصلہ فرماتے۔ ایک روز بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ ایک روز اپنے ذاتی کام نمٹاتے اور ایک روز اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت رہتے۔ پورا دن جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ ایک ایسے دن میں جب کہ وہ محو عبادت تھے، اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت میں مصروف تھے، تو ان کے حجرے میں اچانک وہ بہت بڑی دیوار تھی جس کو پھلانگ کے پھاند کر کے تو کچھ لوگ اندر داخل ہو گئے، 2 بھائی، 2 اشخاص۔ انہوں نے اپنا باہمی تنازع بیان کیا اور درخواست کی کہ فوری فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان، یہ نہ ہو کہ معاملہ خون خرابے تک پہنچ جائے۔ انہوں نے فیصلہ تو فرما دیا لیکن انہیں دل ہی دل میں محسوس ہونے لگا کہ میرے سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ منصب خلافت پر فائز ہیں، لہذا انہیں ہر وقت تنازعات کا فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ان کو دستیاب بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی فیصلے میں تاخیر کے سبب کوئی خدا نہ خواستہ دنیا میں فساد مچ جائے۔ لہذا انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی۔ اللہ نے انہیں بخشش کی بشارت بھی دی اور آگاہ کیا کہ انہیں خلافت کا منصب عطا کیا گیا ہے، لہذا ان کی سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیں، اور اس دن سے، اس وقت سے وہ پھر صرف اسی کام کے لیے جٹ گئے۔ رکوع نمبر 3 اس کا خلاصہ ہے کہ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
لہذا تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ کائنات کی ہر شے کی تخلیق اللہ رب العزت نے بامقصد بنائی ہے اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس مبارک کتاب پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند مقام و مرتبہ کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا کیا ہوا تھا۔ انہیں ہر شے سے محبت تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کام آتی تھی۔ خاص طور پر ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر شفقت سے وہ ہاتھ پھیرتے تھے جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں خوب نوازا اور ہوا پر بھی اللہ نے ان کو اختیار دے دیا تھا۔ جس رخ پر چاہتے تھے اور جس رفتار سے چاہتے تھے اسے چلنے کا حکم دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی طاقتور جنات ان کے قابو میں کیے ہوئے تھے جن سے بڑی بڑی تعمیرات وہ کراتے تھے، سمندروں سے موتی اور خزانے برآمد کرواتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کر رکھی۔ رکوع نمبر 4 میں ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے۔ کافی انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے اس طرح سے کچھ گلدستے ہیں قرآن پاک میں، کچھ رکوع جہاں پر خاص طور پہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لہذا چوتھے رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مدح کی گئی ہے کہ انہیں اللہ نے شدید آزمائشوں سے گزارا اور انہوں نے صبر و رضا کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کا ذکر خیر ہے۔ ان سب کا مقصد حیات اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فوز و فلاح کا حصول تھا۔ اس کے بعد متقیوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں اور سرکشوں کے لیے جہنم کی شدید عذاب کا بیان ہے۔ جہنم میں گمراہ جو اولاد ہے وہ اللہ سے فریاد کرے گی کہ ہمارے ان والدین کو بڑھتا چڑھتا عذاب دے جنہوں نے ہماری بری تربیت کی اور ہمیں اس بربادی تک پہنچا دیا۔ رکوع نمبر 5 میں قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہے اور یہ قصہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ مختلف مقامات پر آیا۔ 5ویں رکوع میں فرشتوں کے سامنے اللہ کا یہ فرمان نقل ہوا ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ گارے سے بنا رہا ہے اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان کی عظمت کا سبب اس کا یہ خاکی وجود نہیں ہے بلکہ جب اس میں روح ربانی کی موجودگی شامل ہوئی ہے، ڈال دی گئی ہے، تو تب جو ہے نا اس کی اصل عظمت ہے۔ تمام فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ سجدے کا حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک جن ابلیس کو بھی دیا گیا تھا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس انکار کرنے سے اس بدنصیب کو کافر اور ملعون قرار دے دیا۔ سورہ زمر، اس پوری سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بیان ہے۔ پہلے رکوع میں 9 آیات ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ لہذا پہلے رکوع میں حکم دیا گیا کہ زندگی کی جملہ معاملات میں ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت کرو۔ کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی ہی اطاعت کر رہی ہے، انسانوں کو بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر انسان اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ اس سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور اگر اس کے برعکس وہ ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ روش ناپسند ہوگی۔ اور شکر جب ادا کریں گے تو اپنا ہی فائدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور زیادہ نوازے گا۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے انسان کو تو گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے تو یہ جو انسان ہے اس احسان کو بھول جاتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ ایسے احسان فراموشوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ قرار دیا گیا۔ آخر میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی نظر میں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم رکھنے والوں کا اللہ کی نظر میں بہت بلند درجہ ہے۔ رکوع نمبر 2، اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ، اور سب سے پہلے اللہ کے فرمانبردار بندہ ہونے کی مثال قائم کروں۔ جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہی اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ یہ طاغوت کیا شے ہے؟ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی نظام، کوئی بھی ایسی شے دنیا کی جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلا، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کا حکم مانا جائے تو وہ انسان کے لیے طاغوت ہے، وہ اس کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں
وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا راستہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ گھر والوں کی دینی تربیت نہ کر کے تم انہیں سب سے بڑے خسارے سے دوچار کرو گے۔ ان بد نصیبوں کو اب اس جہنم میں جلنا ہوگا جہاں پر ان کے اوپر آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے بھی آگ ہی ہوگی۔ یہ ہولناک جہنم ہے جس سے اللہ بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ خدا کے لیے ڈرو اور زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کی اطاعت کر کے خود کو ہمیشہ ہمیش کی بربادی سے بچا لو۔ ہم نے دیکھا پہلے بھی یہ موضوع کئی دفعہ آیا کہ اتنا سخت ترین عذاب ہوگا، وہاں پر موت تو آنی نہیں ہے۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی جلدیں جھول جائیں گی، ان کی چمڑیاں کھلڑیاں جل جائیں گی، ہم ان کو اور چمڑیاں دیں گے اور جلدیں دیں گے تاکہ یہ عذاب کا مسلسل مزہ چکھے۔ رکو نمبر 3 میں ہے کہ نور ہدایت کیا چیز ہے، اس کا تعارف اللہ نے فرمایا ہے کہ ارشاد ہوا کہ اللہ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ شریعت پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں نہایت حسین کلام نازل فرمایا ہے جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور ان کے جسم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ نور ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس بد نصیب کو اللہ کے احکامات خدا نخواستہ ایک بوجھ محسوس ہو، اس کا دل اللہ کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے سیاہ اور سخت ہو چکا ہو، تو ایسے لوگ کھلی گمراہی میں۔ آخر میں عقیدہ توحید کی نعمت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ اگر ایک غلام کے باہم لڑنے والے کئی آقا ہوں تو اس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی۔ اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہوگا وہ بڑے سکون میں ہوگا۔ اسی طرح صرف ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسروں کے خوف اور یا دوسروں کی چاپلوسی سے بچا کر نہ صرف سکون بلکہ باوقار زندگی عطا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محض اللہ اپنی ہی عبادت کرنے کی توفیق اور مرحمت عطا فرمائے۔ 24واں پارہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس 24ویں پارے میں سورہ زمر کے آخری 5 رکوع ہیں، 9 رکوعوں پر مشتمل مکمل سورہ مومن ہے اور سورہ حامیم سجدہ کے 6 میں سے 5 رکوع شامل ہیں۔ آج کی نماز میں ہم جو انشاءاللہ سورہ مومن مکمل سنیں گے، ابھی تک جو 12 تراویح میں پڑھی جانی سورہ زمر کے کچھ جو رکوع رہ گئے وہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چوتھا رکوع ہے کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل، سورہ زمر کے چوتھے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو اللہ کل کا کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو وہ کر سکتا ہے اور جو چاہے سو وہ دے سکتا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع اور نقصان ہے۔ جیسے کہ مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا، کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ رکوع نمبر 5، اس کا خلاصہ ہے کہ شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں۔ 5ویں رکوع میں مشرکین کا یہ دعویٰ نقل ہوا ہے کہ ان کے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ در حقیقت شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اس کے سوا دیگر معبود سارے کے سارے بے اختیار ہیں۔ اللہ ہی یہ فیصلہ فرمائے گا کہ کس نیک بندے نے شفاعت کرنی ہے اور کس کے حق میں کرنی ہے۔ جو لوگ آخرت میں اعمال کی بازبرد سے بچنا چاہیں، جو بچنا چاہتے ہیں، وہی ہیں جو من گھڑت معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کی شفاعت کے خود ساختہ تصورات دیکھتے ہیں۔ یہی ہیں جو توحید خالص کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف و تحسین سے خوش ہوتے رہتے ہیں۔ روز قیامت وہ چاہیں گے کہ ہر ممکن شے بطور فدیہ دے کر خود کو عذاب سے بچا لیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان کے تمام جرائم سامنے آ جائیں گے، انہیں ایسا برا عذاب دیا جائے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ رکوع نمبر 6، اس کا خلاصہ ہے کہ گناہگاروں کے لیے انتہائی امید افزا جو ہے بشارت کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اعلان کیا گیا کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ اگر سچی ہو تو اللہ ہر گناہ معاف فرما دے، بے شک اللہ ہی ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔
گناہ گاروں کو تلقین کی یہ ہے کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے پہلے سچی سچی توبہ کریں، گناہوں پر واقعی نادم ہوں، گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کریں اور بالفعل چھوڑ کر توبہ کی سچائی ثابت کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق اس کو لٹائیں یا اس سے معافی مانگیں، بقیہ زندگی میں اللہ کا ہر حکم مانیں۔ وہ بدنصیب جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، جب اچانک عذاب آتا ہے تو اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں گے کہ محسنین کے درجہ کو پہنچ جائیں گے، لیکن عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت اور فریاد انسان کے کام نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ رکن نمبر 7، اس کا خلاصہ ہے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی کی اللہ پاک نے، لہذا وہ مکی دور کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ دعوت دے رہے تھے کہ ایک وہ معین عرصہ تک مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنے ہی عرصے میں مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ مشرکین کو آگاہ کیا گیا کہ اگر کسی نبی نے بالفرض شرک کیا تو اس نبی کی بھی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ گویا نبی کی طرف سے شرک کرنے کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، کسی قسم کا کوئی معصیت والا کام ان سے اللہ تعالیٰ سرزد نہیں ہونے دیتے، اللہ ان کی ایسے حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی اللہ ہی کی فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کے باغیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ کاش مشرکین اس قیامت کے تصور کریں کہ پوری کی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سور میں پھونک ماری جائے گی، گویا وہ بگل ہے جو بجانے کے لیے فرشتہ تیار کھڑا ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ بج جائے گا، اور تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لے، زمین نور ربانی سے جگمگا اٹھے گی، تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، انبیاء علیہ السلام اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے، ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی کے ساتھ ذرا برابر کوئی انسان ناانصافی نہیں کرے گا۔ آخری رکوع ہے سورۃ الزمر کا، اس میں قیامت کے آخری مناظر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حوالے سے منظر کشی کی ہے قیامت کی، اس کی ہولناکیوں کی۔ یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ کافر گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہنم کے دروازے ایسے بند ہوں گے کہ جیسے قید خانے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ جہنم پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے، یعنی جس وقت کافروں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو جہنم کے دروازے ان کے لیے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، جہنم پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں روز قیامت اس برے انجام سے خبردار نہیں کیا تھا؟ وہ کافر اقرار کریں گے کہ ہاں ہاں ہمیں رسولوں نے آگاہ کیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ان کی دعوت پر توجہ ہی نہیں دی۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ اب ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ متقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے گروہوں کی صورت میں جب جنت کی طرف لائے جائیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے، جنت پر مامور فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی بشارت دیں گے۔ اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور جنت کی وسیع سرزمین کا وارث بنایا۔ یہ آتا ہے روایات میں کہ بیک زبان تمام جنتیوں کی زبان پر ایک کلمہ حمد و شکر و سپاس نامہ ہوگا اللہ کے ہاں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی ہدایت پر رحمت فرما دی، ہمیں ہدایت دے دی۔ ہم دنیا میں بچ بچ کر جو چلے ہیں سیدھے راستے پر جنت تک آج پہنچ گئے تو اس میں اللہ کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اپنے بل بوتے پر اگر اللہ ہی ہماری ہدایت نہ فرماتا۔ آخری منظر یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے، ان کے درمیان اللہ کے احکامات کی حکمت اور اس کے نتائج کے حوالے سے جو اختلافات تھے ان کا بھی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تمام فرشتے یہ کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والے وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے جو ہمیں حقیقتاً جنت میں لے جانے والے ہیں، اور ہمیں ہر قسم کی شر سے شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔